الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ فرمایا کہ اعتکاف کی نیت کرنا، پہلے سیدھا پیر داخل کرنا، درود و سلام پڑھنا اور مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل علی ابواب رزقک۔ یہ مختصراً مسجد میں داخل ہونے کے آداب یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا، اور اس کے بعد مشہور دعا ہے جو عام طور پر سب پڑھتے ہیں اور سب کو یاد بھی ہے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ البتہ میں نے ابھی جو دعا بتائی اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے، اور وہ اس لفظ کا اضافہ آج کی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس پر تو میں انشاءاللہ ابھی بات کروں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ داخل ہونے کے بعد دعا پڑھے اور دعا کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھ لے۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں درود شریف پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ تو اس کے کئی سارے جوابات ہیں۔ اس سلسلے میں مختصراً 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے دعا پڑھی جائے، دعا کے بعد یہ درود شریف پڑھا جائے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا یہ موقع کون سا ہے؟ یہی بہترین موقع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مسجد میں آدمی کیوں آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک بنیادی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں۔ تو گویا کہ درود شریف پڑھنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی یہ اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ جس نیکی کی بھی توفیق ہو رہی ہے وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا صدقہ ہے، آپ کی تعلیمات کا صدقہ ہے، آپ کی تلقین کا صدقہ ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیم نہ ارشاد فرماتے تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ذہین اور فطین آدمی بھی یہ دعا نہیں پڑھ سکتا تھا قیامت تک کہ اس دعا کی تلقین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ ورنہ تو کوئی آدمی اپنے الفاظ میں کچھ مانگ رہا ہوتا اور پتہ نہیں مانگتے بھی کہ نہیں مانگتے، اور اگر فرض کر لیں مانگتے بھی تو اپنی زبانیں پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوتے، اور حضور نے جس طریقے سے مانگا اور جو دعا میں الفاظ ذکر کیے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کی تلقین کا صدقہ ہے، لہذا اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ ایک ہدیہ ہے۔ جس طریقے سے آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں اور ان کی زندگی میں ہدیہ دیتا تھا، اور پھر آپ کسی اور موقع پر اس ہدیے کا جواب ہدیے سے دیا کرتے تھے، صرف جزاک اللہ نہیں۔ ہم نے تو بس صرف یہ ایک جملہ یاد کیا: جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور کچھ نہ ملے تو پھر انا للہ نہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا، کچھ دیتا تھا تو آپ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے تھے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب آدمی درود شریف کا ہدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو جس طرح آپ دنیا میں بدلہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ آخرت میں بھی شفاعت کی صورت میں آپ بدلہ عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت تو ضرورت سب کی ہے، اب تو حضور نہیں ہے، ابھی تو ہم ہدیہ نہیں دے سکتے، ہم یہی ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی اپنا فائدہ ہے کہ آخرت میں اس کا
بدلہ ملے گا شفاعت کی صورت میں. دو باتیں. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاشی بحران کا سامنا ہے، ہر آدمی ذہنی بیمار ہے، ذہنی مریض بنا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان سب سے نکلنے کا جو نسخہ ہے وہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا. کثرت سے درود شریف پڑھنا. اللہ نے چاہا انشاءاللہ جتنا زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس ہم اور غم سے، اس بحران سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے نکال دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اور آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے. شب جمعہ سے درود شریف کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے جمعے کے دن تک، اور یہ درود و سلام حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی درود شریف سے متعلق. اب آگے دیکھیے، آگے دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا معنی؟ مشہور معنی ہے، جانتے ہیں آپ. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ابواب جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس کا واحد جو ہے وہ ہے باب، جمع اس کی ابواب. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے لیے آپ رحمت کا دروازہ کھول دیں، نہیں، رحمت کے دروازے کھول دیں. دروازہ نہیں، جمع، دروازے کھول دیں. کیا معنی؟ کہ جتنی رحمتیں ہو سکتی ہیں وہ ان سب کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تلقین نہ فرماتے اور یہ دعا نہ سکھاتے، کوئی ہے ذہین فتین آدمی جو ان الفاظ میں دعا مانگ لے؟ دماغ ہی نہیں ہے ہمارا. تو اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. دنیا کی رحمت الگ ہے، قبر کی رحمت الگ ہے، آخرت کی رحمت الگ ہے. پھر دنیا کی رحمتوں میں بھی صحت کی نعمت الگ ہے جی، روزگار کی رحمت الگ ہے، اچھی بیوی کا مل جانا الگ رحمت، نیک اولاد کے مل جانا الگ رحمت. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں قسمیں ہیں رحمت کی. ان سب کا سوال آدمی ایک جملے میں کر رہا ہے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آخری بات، بھئی دروازے تو کھلے ہوئے ہیں رحمت کے. آدمی مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں؟ نہیں، دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. مسجد میں تو فاسق بھی آتا ہے، مسجد میں تو فاجر آدمی بھی آتا ہے، مسجد میں تو شریر قسم کا آدمی بھی آتا ہے، مسجد میں تو فسادی آدمی بھی آتا ہے. اے اللہ میں تو آپ سے آپ کے گھر میں داخل ہونے کا ایسا سوال کر رہا ہوں کہ جب میں داخل ہوں تو آپ کی رحمت مجھ پر برسنے لگے، آپ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگے. مسجد میں تو سب آدمی آتے ہیں، لیکن میں ایسا داخل ہونا نہیں چاہتا. میں ایسا داخل ہونا چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں تو آپ کے رحمت کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آپ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیں. یہ ہے دعا کا حاصل. تو بہرحال 3 کام بتا دیے میں نے. ایک تو یہ ہے کہ سیدھے پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا، اور دوسرا پہلے یا تو درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھ لیں، یا پہلے دعا پڑھ لیں پھر بعد میں، اور نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو. تو نفلی اعتکاف سے مسجد میں جب داخل ہوں گے تو اس نفلی اعتکاف کا ثواب الگ سے ملے گا. چاہے آپ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، قرآن نہ پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، خالی خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، نفلی اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.